زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، بھارت تقریباً 80% ہندوؤں، 15% مسلمانوں اور 5% دیگر مذاہب کی آبادی پر مشتمل ملک ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور سیکولر اسٹیٹ ہونے کا دعوے دار بھی ہے، لیکن وہاں بی جے پی کی نریندر مودی حکومت کا دوسرا دور مسلمانوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد 15 اگست 2019 سے آج تک وادی کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ بھارتی شہریت کا متنازع قانون متعارف کروایا گیا ہے، جس کی وجہ سے صدیوں سے بھارت میں رہنے والے مسلمان آج اجنبی بن چکے ہیں۔ دہلی اور ہریانہ میں مسلمانوں سے زبردستی مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہے۔ الہ آباد میں اذان دینے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جو ہائی کورٹ نے بحال کروائی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اذان لاؤڈ سپیکر پر نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا تاریخی بابری مسجد کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے، جس سے انڈیا سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل چھلنی ہے۔ ہندوؤں کی انتہا پسند تنظیمیں شیو سینا اور RSS کرونا وائرس کی آڑ میں مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں، جبکہ انڈین حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز انہیں مکمل سپورٹ کر رہی ہیں۔ ناظرین، یہ تو انڈیا کے اندرونی حالات کی ایک بریف سمری ہے۔ بیرونی سطح پر امریکہ، اسرائیل اور بھارت پر مشتمل شیطانی ٹرائیکا، ان سب کی مسلم دشمن پالیسیاں جو ہیں وہ اب کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں اس شیطانی ٹرائیکا کے پورے خطے میں مسلمانوں کی نسل کشی کے گھرونے منصوبوں کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے مسلم امہ اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک کے رول پر بھی بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ قطر میں جو افغان طالبان کے جو آفس ہے اس کے جو چیف نیگوشیٹر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ پچھلے 40 سال سے افغانستان میں غداروں کا ساتھ دے رہا ہے، جی یعنی مطلب ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، افغان قوم کے خلاف کام کر رہا ہے۔ آپ کے خیال میں بھارت اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم پہ وہ کیا ہیں، اور یہ والا جو انٹرویو ہے، یہ والی جو بات ہے افغان طالبان کے چیف نیگوشیٹر کی، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے آغاز میں ہی بہت امپورٹنٹ اور سب سے پرٹیننٹ کویسچن جو ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے، جو افغان طالبان کا پولیٹیکل آفس ہے جو قطر کے اندر، دوحہ کے اندر، جس سے آپ ذکر کر رہے ہیں، جی وہاں پہ شیر محمد عباس تانکزئی صاحب جو ہیں، جی وہ ان کے چیف پولیٹیکل نیگوشیٹر بھی ہیں، پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں اس آفس کے اندر، ان کے ہیڈ بھی ہیں، انچارج بھی ہیں، یوں سمجھ لیں آپ۔ جی ڈیپیوٹائز کیا ہوا نا ان کو قطر آفس میں افغان طالبان افغانستان کی جانب سے۔ انہوں نے جو آپ ذکر کر رہے ہیں انٹرویو دیا ہے، الجزیرہ کے اوپر بھی اس کی خبریں بڑی ڈیٹیل کے اندر آئی ہیں، اور پورا انٹرویو جو تھا وہ سننے کے قابل ہے، اور اس کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ دیکھیے، حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو جب وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، افغان طالبان نے اور یہ تانکزئی صاحب نے جو یہ پورا انٹرویو دیا ہے، اس کے اندر انڈیا کے ساتھ افغانستان کی جو ہسٹری ہے اس کے 40 سال کا ذکر کیا ہے۔ اس 40 سال کے اندر جب USSR اس نے انویڈ کیا تھا افغانستان میں، آپ کو یاد ہوگا نجیب اللہ کی دور کی حکومت، اس کو پہلے انسٹال کیا، اس کے بعد USSR سوویت یونین جو تھا، اب رشیا ہے، ایکس سوویت یونین، اس نے وہاں پہ جا کے پوری انویژن کی، اور وہ پھر پاکستان کی طرف بھی چل رہا تھا، اور شمالی اتحاد کی ہیلپ لے کر، اور خاص طور پہ کیونکہ اس وقت انڈیا USSR کے کیمپ میں ہوتا تھا تو انڈیا کو اس نے یوز کیا۔ کچھ انوالومنٹ ایران کی بھی تھی درمیان میں، اور پھر ساتھ اس کے انوالومنٹ تھی شمالی اتحاد کی، جس کو انڈیا سپورٹ کرتا تھا، اور وہ نجیب اللہ کی حکومت وہاں پہ قائم کی۔ ذکر جو کیا ہے تانکزئی صاحب نے وہ یہ کیا ہے کہ
اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، سوشل پوائنٹ آف ویو سے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، 5 چیزوں کا گن کے ذکر. انڈیا نے افغانستان کے اندر ہمیشہ باغیوں کا ساتھ دیا ہے، یعنی کہ افغان عوام کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہی یو ایس ایس آر جس کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں، وہاں سے سٹارٹ لیتے لیتے وہ آئے ہیں 9/11 تک. اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا وار لارڈز، جب افغان طالبان کی حکومت وہاں قائم نہیں ہوئی تھی 94 96 اس دوران، اس سے پہلے ابھی یو ایس ایس آر ختم ہو چکا ہوا تھا، ٹوٹ چکا ہوا تھا، شکست و ریخت کا شکار ہو چکا ہوا تھا. نیو ورلڈ آرڈر کا ابتدائی اعلان ہو چکا ہوا تھا جارج ایچ بش کی طرف سے، جو کہ جارج ڈبلیو بش کا باپ تھا، پہلی گلف وار کے بعد. بش سینئر کہتے ہیں، پہلی گلف وار کے بعد. اور اس وقت سول سپریم پاور امریکہ تھی اور روس تو اب ٹوٹ گیا ہوا تھا. تو اس وقت افغانستان کو کیونکہ چھوڑ کے امریکہ چلا گیا تھا، تو یہاں پہ بہت زیادہ پرابلمز تھیں. مطلب مختلف جو لوگ تھے، مختلف ٹرائبل سوسائٹی کے اندر جس طرح کے وار لارڈز ہوتے ہیں، جو کہ ایک گروہ کے ایک قبیلے کے سردار ہوتے ہیں، آپس میں لڑ رہے تھے. کچھ تو خون بہت زیادہ ہو رہا تھا، اور اس میں انڈیا کا ہاتھ رہا تھا اس پورے دور کے اندر. ہمیشہ رہا ہے سر، ہمیشہ رہا ہے کہ پہلے وہ شمالی اتحاد کو سپورٹ کرتا رہا ہے، پھر افغان طالبان کے خلاف جو ہے چابہار بندرگاہ کے ذریعے جو ہے وہ کرتا رہا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں وسیم صاحب. دیکھیے وہ اس دور کے اندر بھی انڈیا نے جو افغان طالبان کی موومنٹ تھی اس کو نگیٹ کرنے کے لیے جو مختلف ان کے خلاف فیکشنز کام کر رہے تھے ان کا سپورٹ کیا. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں افغان طالبان کی حکومت آ گئی اور اس کے بعد 9/11 ہو جاتا ہے. 9/11 جو ہو جاتا ہے، ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا بہت سارے مقاصد ہوں گے. ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو افغان طالبان کی اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے اور ہو چکی ہوئی ہے اور بتدریج آگے بڑھ رہی ہے، تکمیل کی طرف جا رہی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. اور اس وقت بھی بہت سارے ممالک نے سپورٹ کیا. انڈیا نے خاص طور پہ 2-3 طریقوں سے سپورٹ کیا. نمبر 1 تو وہاں لوجسٹکلی انڈیا نے امریکہ کو، کیونکہ وہ امریکہ کے کیمپ میں آ چکا ہوا تھا انڈیا. اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ چاہے کانگریس کا چہرہ ہو، جس طرح کہ 80s میں تھا یا بالکل آغاز میں 90s کے تھا، بعد میں آ کے بی جے پی سے پہلے اس وقت بھی یہ افغانستان کے ساتھ انہوں نے ایک دوگلا رول انڈیا نے پلے کیا. ہاں چھپ کے کرتے تھے، کانگریس کا یہ طریقہ نہیں تھا کھلے عام کرے. پھر اس کے بعد بی جے پی آ جاتی ہے، اور بی جے پی کے آنے کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھل کے اور زیادہ ان کے مخالفت شروع کر دیتا ہے. وہ وہاں پہ باقاعدہ امریکن فوج کی سپورٹ کرتا ہے، وہاں پہ باقاعدہ وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بات نہیں ہم کر رہے. اچھا، اس کے ساتھ یہ کہ وہاں پہ اپنے کاؤنسلیٹس کھولتا ہے. 17 کاؤنسلیٹس اس نے وہاں پہ کھولے، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بالکل، صرف ریزن یہ تھی کہ افغان طالبان کو اور پھر پاکستان کو بھی کسی نہ کسی طرح ہرٹ کیا جا سکے، زیادہ سے زیادہ ہرٹ کیا جا سکے. اور ان کاؤنسلیٹ میں کام کوئی اور لیا جا رہا ہے، را کے ایجنٹس موجود تھے باقاعدہ. وہ امریکن جو سب، اور یہ جو کرزئی ہے، اشرف غنی ہے، عبداللہ ہے، شمالی اتحاد ہے، ان کو ایک سپورٹ فراہم کرنے کے لیے وہ انٹیلیجنس ایکٹیویٹیز میں ہیلپ کرتے رہے. دہشت گردی کا جو نیٹ ورک تھا وہ اس کو وہاں سے مانیٹر کر رہے تھے، کنٹرول کر رہے تھے. کلبھوشن یادو سے لے کر اب تک جو دہشت گرد، ابھی کچھ دن پہلے کی خبر ہے کہ کراچی سے 8 را کے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، تو وہ ابھی تک موجود ہیں وہاں پہ. افغانستان کے راستے انہوں نے ایک اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی. دنیا کی پاورز بھی چاہ رہی تھیں کہ اس وقت کیونکہ چائنا بھی ہے، اس کی انسرکلمنٹ بھی کرنی ہے، افغانستان کے اندر بھی دوبارہ افغان طالبان کو نہیں آنے دینا، اور یہ کہ پاکستان کو بھی کمزور کرنا ہے. تو انڈیا کو انہوں نے بہت زیادہ لیڈ رول دیا اس پورے معاملے کے اندر، اور انڈیا نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی پوری کوشش کی. اب اس وقت معاملات یہ ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ انڈیا جو ہے، خاص طور پہ مودی کا انڈیا اور اس سے پہلے بھی کانگریس کے انڈیا، اس کے ساتھ تعلقات اس طرح کے ہو نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پاور کے بہاف پہ کام کر رہا ہوتا ہے یا اپنی انتہا پسند لوگوں کے بہاف پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو وہ آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے اور وہ بن سکتی بھی نہیں. یہ میرا ایک اپنا تجزیہ ہے. وسیم صاحب، میں جو ابھی رضا الحق صاحب نے گفتگو کی ہے اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ کس طرح انڈیا افغان عوام کے خلاف کام کرتا رہا تھرو آؤٹ. جو بھی آپ رضا الحق صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، ظاہر ہے ان کی عوام کی خواہش کے وہ خلاف تھا، اور وہ جو چند لوگ حکومت پر قابض تھے ان کے ذریعے کیا تھا، تو وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ شکست و ریخت کا شکار ہو گیا. تو میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخری مرحلے میں
سوویت یونین نے ایک کوشش کی تھی جسے کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو انہوں نے آخری میں یہ کی تھی کہ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان امریکہ بھی بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے اس وقت کے افغان مجاہدین کو. کون سے افغان مجاہدین کو؟ جو سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کو پاکستان اور امریکہ سپورٹ کر رہے تھے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو سوویت یونین نے انڈیا پر یہ دباؤ ڈالا تھا اور انڈیا اس پر راضی ہوا، لیکن آخری موقع پر خوفزدہ ہو گیا کہ تم عین اس وقت جب کہ پاکستان افغانستان میں افغان عوام کی مدد کر رہا ہے، تم پاکستان پر حملہ کر دو. یہ اس وقت بات بڑی عام ہوئی تھی، خفیہ ایجنسیوں نے یہ خبر دی تھی اور پھر بات یہ پھیل گئی تھی کہ سوویت یونین انڈیا کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہا ہے، اور انڈیا تیار ہو گیا تھا لیکن پھر وہی افغان عوام کے خلاف، لیکن وہ امریکن دھمکی کی وجہ سے رک گیا. تو یہ انڈیا نے ہمیشہ افغان عوام کے مفادات کے خلاف، ان کے انٹرسٹ کے خلاف بات کی ہے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی شیر محمد عباس صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو ان کے انٹرویو کے حوالے سے ایک جو ہے وہ خبر چھپی ہے اخبار ڈیلی ٹائمز میں، اور پھر کچھ مخصوص ٹی وی چینلز نے بھی یہ خبر دی ہے کہ افغان طالبان نے عید الفطر کے بعد جو ہے انڈیا کے خلاف جو ہے جہاد کا اعلان کر دیا، باقاعدہ جہاد کا اعلان کر دیا عید الفطر کے بعد. ایک تو یہ آپ فرمائیے کہ اس خبر میں کس حد تک صداقت ہے، اور اگر ہے تو پھر یہ فرمائیے کہ کیا یہ خبر اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ امریکہ اور افغانستان کا جو معاہدہ ہوا ہے یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ آپ نے بالکل درست فرمایا. امریکہ اور افغان طالبان کے معاہدے میں یہ بات ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کسی دوسری جگہ جو وہ ہے کہ وہ نکل کر وہ دہشت گردی کہتے ہیں بل کارروائی نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہاں ہے وہ معاہدہ، کس حال میں ہے معاہدہ. معاہدے کے چیتھرے اڑ چکے ہیں. معاہدے کو خود امریکہ نے اس کے چیتھرے اڑا دیے ہیں، خود افغانستان حکومت نے اس کے چیتھرے اڑا دیے ہیں. اور پھر یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی معاہدے تو ہوتے ہی اس لیے ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے، لیکن خاص طور پر امریکہ اس نے یوں ہی معاہدہ ہوا فوری طور پر جو ہے وہ ایسے اقدامات کیے جو اس معاہدے کے خلاف ورزی تھی. ایوب بیگ صاحب معاہدہ تو ان فیلڈ ہے نا، اس معاہدے کے تحت ہی کچھ طالبان بھی رہا ہوئے ہیں، کچھ طالبان نے افغانستان کی جو حکومت کے لوگ ہیں ان کو بھی رہا کیا. یہ اس طالبان کے ہی اثرات ہیں، اس معاہدے کے ہی اثرات ہیں نا جی. تو ان فیلڈ تو وہ ہے، ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل واش ہو گیا. ہاں بالکل نہیں، یہ آج کی سیاست کا معاملہ ہے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی معاہدہ کسی نے اس کی معاہدہ شکنی کی تو پھاڑ کر سامنے پھینک دیا. اب ہر معاملے میں سیاست ہے، ہر معاملے میں سفارت کاری ہے. معاہدے کو معاہدہ کہا بھی جا رہا ہے، اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، اس کے ٹکڑے بھی ہو رہے ہیں، نگیٹ بھی ہو رہا ہے. تو یہ بھی اس کا حصہ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہی میرے تک یہ خبر پہنچی کہ افغان طالبان نے اس قسم کا ذبیح اللہ مجاہد نے جو ان کا ترجمان ہے اس نے ایسا، ابھی میں نے پوری خبر بھی نہیں سنی تھی تو میں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ یہ خبر سچ ہو ہی نہیں سکتی، افغان طالبان ایسا کوئی اعلان کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا وہ بات بھی بیچ میں آ گئی، نہ انہوں نے اعلان کیا نہ کوئی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی. لہٰذا وہ تو بات اپنی جگہ ہے. فی الحال تو وہ ایک جیسا کیسا بھی ہے ایک معاہدہ ہے ہی نا، وہ چل رہا ہے. لہٰذا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں، بالکل آغاز میں ہی نظر آ گیا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے، یہ جھوٹی خبر ہے. اور آپ نے دیکھا یہاں بھی جس اخبار نے یہ خبر دی اس کا تعلق ذرا زیادہ اینٹی اسلام قوتوں کے ساتھ ہے پاکستان کے. اس کا بلکہ یہاں تک بھی کہا جائے کہ بعض اوقات وہ اینٹی اسلام قوتوں کے ساتھ کھیلتا، پاکستان کے خلاف بھی کوئی بات کر دیتے ہیں. لہٰذا میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اس اخبار کو یہ معلوم نہ ہو. ٹی وی چینلز کی خبر کی میں نے رپورٹنگ کا حوالہ دیا ہے، وہ ٹی وی چینل بھی ایک مخصوص فرقے کے ہیں اور وہ بھی اس طرح کی جیسے آپ فرما رہے ہیں وہ خبریں دیتے رہتے ہیں. جی اس لیے کہ یہ جو جہاد اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے وہ بات الگ ہے، لیکن ہر کام کے لیے کسی موقع کا معاملہ ہوتا ہے، کسی وقت کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی طے شدہ شرائط ہوتی ہیں. اس وقت تو یہ ظاہر ہے کہ ابھی وہ افغان طالبان جو ہیں وہ افغانستان کو امریکیوں سے پاک کرنے کی جدوجہد میں ہے.
کہ امریکی جو ہیں وہ افغانستان چھوڑ دیں، افغانستان سے نکل جائیں، اور امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں وہاں رکنے کے لیے، وہاں ٹھہرنے کے لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹیں، کوئی نہ کوئی معاملات کھڑا کر رہا ہے، ان کے صحیح طرح الفاظ میں بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ میری رائے میں جو پہلا آپ نے سوال کیا جس کو جو ستانکزئی کے بارے میں ہے، وہ اس میں تو کوئی بات سمجھ آتی ہے نا کہ تھوڑا سا معاملہ، کیونکہ زلمے خلیل زاد نے افغان طالبان کو کہا کہ آپ مذاکرات کریں انڈیا کے ساتھ، تو وہ ایک تو وہ اس کا جواب تھا کہ ہم انڈیا کو ہمیشہ دشمن سمجھتے ہیں۔ اگرچہ میں عرض کروں گا کہ وہ جو زلمے خلیل زاد کی بات تھی وہ بھی کس درجے میں تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ ہمارا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا بھی شروع سے، جب سے افغانستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کا سٹینڈ یہ ہے کہ انڈیا کا کوئی رول نہیں ہوگا، اور امریکہ کی زبردست کوششوں کے باوجود آج کے دن تک انڈیا کوئی رول ادا کر نہیں سکا۔ وہ غیر قانونی، غیر دوسرے ذرائع سے اس نے اندر خانے جسے کہتے ہیں کچھ کام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن باقاعدہ کوئی آفیشیل رول جو ہے امریکہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ہندوستان کو نہیں دے سکا۔ اور اب جب کہ امریکہ کی شکست اور افغان طالبان کی جو فتح ہے وہ ریٹن آن دا وال ہے، تو پھر اس صورت میں انڈیا کو کوئی رول دے دینا کا کوئی مطلب نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے افغان طالبان نے اس بات کو کیٹاگوریکلی ختم کر دیا ہے کہ انڈیا کا کسی بھی سطح پر کوئی رول ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ افغان طالبان، میں سمجھتا ہوں کہ اولین کام ان کا یہی ہے، ان کا اولین کام یہ ہے کہ افغان سرزمین کو امریکیوں کے ناپاک قدموں سے نجات دلائے، اور افغانستان میں کوئی غیر ملکی فوج رہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت کرے، کسی دوسرے ملک کو حق نہیں ہے۔ افغانستان میں افغانیوں کو اپنے معاملات کو خود حل کرنا ہوگا۔ ہاں، پاکستان ان کو سپورٹ کر سکتا ہے، جیسے کہ پچھلے 50 سال سے جس طرح کہ افغانستان سے پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں، سپورٹ کرنا اور بات ہے، لیکن پاکستان کا بھی حق نہیں ہے کہ پاکستان کوئی بے جا مداخلت کرے افغانستان کے معاملے۔ اور بھارت تو واضح دشمن ہے، بھارت تو ڈکلیئرڈ دشمن ہے، تو ہر قسم کے مسلمانوں کو، وہ افغانی مسلمان ہو یا مصری مسلمان ہو، وہ بات الگ ہے کہ ہمارے بعض بھائی نہیں سمجھتے اس بات کو، لیکن افغانی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بھارتی ہمارے دشمن ہیں۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا، بیگ صاحب جس طرح فرما رہے تھے، دیکھیے ایک تو انڈیا از ان ٹربل اس وقت، اس کی ہم بعد میں بات کریں گے کن کن وجوہات کے بنا پہ انڈیا ٹربل میں ہے، تو اس کو ایک وے آؤٹ تو چاہیے ہوتا ہے، اور اس کو وے آؤٹ دینے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، فیک نیوز بنا کے بھی وہ پیش کرتے ہیں تاکہ انڈیا کے لیے یا اس کے مخالف کے لیے کوئی تھوڑی پرابلم ہو سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے انگلش میں وش اوے، یعنی آپ اپنے دل میں یہ ایک سوچ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے ایک چیز چلی جائے۔ اسلامک ریسرجنس جو افغان طالبان کے انڈر افغانستان میں نظر آئی ہے، وہ مغرب چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح ان کی خواہش ہے کہ یہ چلی جائے، دوبارہ کہیں اور نہ آئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف مقامات پہ، اور خاص طور پہ ہمارے ہمسائے میں آکوپائڈ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کی یہی جھلک نظر آنا شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ تو ان کو ایک چیز سے خطرہ بھی ہے، تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو وہ فیک نیوز بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جس طرح پیش کی بندوبست کیا گیا ہے۔ معاہدوں کی ان کے نزدیک اہمیت یہ ہوتی ہے کہ بریٹن ووڈز جیسا معاہدہ جس کے اندر یہ تھا کہ گولڈ کے بدلے یا ڈالر جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ فرانس چارلز ڈیگال 70s کے آغاز میں جب نکسن کے پاس ڈالر لے کے جاتا ہے، تو نکسن یہ کہتا ہے کہ میں نے معاہدہ کر تو لیا ہے لیکن اس کی پاسداری کرنے کے ہم پابند نہیں ہیں۔ تو یہ تو معاہدے ہوتے ہیں ان کے۔ تو بہرحال بیگ صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں انہوں نے کوشش کی کہ فیک نیوز کو پھیلایا جائے، اور ہمارے یہاں بھی جو لوگ موجود ہیں انہوں نے کوشش کی فیک نیوز انڈیا کے حق میں پھیلے، لیکن یہ فیک نیوز ہی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ بھارت، امریکہ اور اسرائیل پہ مشتمل جو ایک شیطانی ٹرائکا ہے وہ اس خطے کے مسلمانوں کی نسل کشی پہ اترا ہوا ہے، چاہے وہ افغانستان کے مسلمان ہوں، وہ کشمیر کے مسلمان ہوں یا پورے انڈیا کے مسلمان ہوں، وہ نسل کشی ان کا ٹارگٹ ہے اس شیطانی ٹرائکا کا۔
اب انڈیا میں کیا ہو رہا ہے بالکل اس وقت جو لیٹسٹ سچویشن ہے وہ کرونا وائرس کی آڑ میں جو ہے وہ جو انڈیا میں موجود مساجد ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کرونا وائرس کے ہاٹ سپاٹ ہے، اور اس چکر میں جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان کی جو انتہا پسند جماعتیں ہیں، RSS ہے، شیو سینا ہے، اس کے گنڈے جو ہیں وہ جناب مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان پہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں، ان کو ہاسپٹلز میں ان کا پراپر علاج نہیں ہو رہا. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک سینیریو وہاں پہ اس وائرس جو مہلک وائرس ہے پوری دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا جس سے پریشان ہے، وہ اس وائرس کے آڑ میں بھی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں انہوں نے. آپ یہ فرمائیے کہ اس پہ مسلمان، خاص طور پہ پاکستان کے مسلمان یا پھر مسلم امہ جو ہے، یعنی پاکستان ہے، سعودی عرب جو اہم ممالک ہیں، UAE ہے یا ایران ہے، ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے ان جو مظالم اس وقت چل رہے ہیں انڈیا پہ؟ دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کی جو ایک امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل کو آپ نے کہا نا کہ یہ شیطانی ٹرائیکا ہے، ٹرائنگولیٹ زیادہ بہتر ورڈ ہے اس کے لیے. وہ جو ایک رومن امپائر کے اندر ہوا کرتا تھا کہ 3 بدماش اکٹھے ہوتے تھے اور وہ جا کے حملہ کیا کرتے تھے. خیر، جو اسرائیل اور انڈیا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں. مثال کے طور پہ ان کے مزاج کے اندر یہ ہے کہ وہ ایک مسلم پاپولیشن کے اگینسٹ نسل کشی کرنا چاہتے ہیں. اب اسرائیل وہاں پہ فلسطین میں کر رہے ہیں، یہ کشمیر میں کر رہے ہیں. کشمیر میں ٹھیک ہو گیا، یہ ایک کامنالٹی ہے. اس میں ڈفرینسز بھی ہیں، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. ٹھیک. انڈیا کی اگر آپ بات کریں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے جس طرح ہے نا کہ حزب اللہ ہے، حزب الشیطان ہے، ہر دور میں موجود رہتا ہے، ہر وقت میں موجود رہتا ہے، آنے والے بھی دور میں موجود رہیں گے. انڈیا کی مسلمانوں کے ساتھ ہسٹری میں دیکھیں آپ، آج کل دیکھیں کیا وہ کر رہے ہیں. خاص طور پہ آکوپائڈ کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں. آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا نے جو سب سے پہلے تو 370 اور 335 ہے، وہ تو پرانی بات ہو چکی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ کہ اسی سال انہوں نے جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر پاس کیا 2020. اس کا مطلب خاص طور پہ یہ ڈیموگرافک چینج کے لیے تھا کہ وہاں پہ پنڈتوں کا آگے بات کرنا ہے انہوں نے، وہاں پہ بزنسز کو اجازت دینی ہے، وہاں پہ جو ہندو سٹیزنز ہیں، انتخاب پسند ہندو خاص طور پہ، وہ آ کے وہاں پہ آباد ہونا. سیٹلمنٹس کی بات، مطلب یہ سیٹلمنٹس کی طرح ہی ہے جس سے آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ جو کیا کرتے تھے یہودی، اور وہ کرتے ہیں، یہودی کامیاب بھی ہیں اس معاملے کے اندر. انڈیا بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس طرح وہاں سیٹلمنٹس کرے کیونکہ اس کے فوائد اس کو نظر آتے ہیں. بعض آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ ان کی جو اسٹیٹ مشینری ہے، چاہے وہ ان کی آرمی ہو، چاہے وہ ان کی پولیٹیکل آفس ہولڈرز ہوں فیڈرل گورنمنٹ کے یا پروونشل گورنمنٹ کے، چاہے ان کی کورٹس ہوں، وہ عام طور پہ ان کے عام فیصلے جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں. اچھا، پھر پاکستان دشمنی تو ہے ہی ان کی، اور چائنا کے ساتھ بھی آج کل خاص طور پہ ان کا جو بارڈر کا تنازع چل رہا ہے. ویسے تو بڑے عرصے سے چل رہے ہیں ان کے تنازعات، لیکن لداخ اور سکم کا جو بارڈر ہے وہاں کے اوپر تو بہت زیادہ وہاں ہاٹ بیڈ بنا ہوا ہے ایک طرح سے، وہ کہ وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف آئی بال ٹو آئی بال ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں دونوں فوجیں. تو انڈیا جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو اوور پلے کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور خاص طور پہ یہ ایک احمقانہ چال ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کہاں تک وہ اس پوزیشن میں ہے اس دور کے اندر، اس وقت، کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. لیکن انڈیا انڈر مودی کئی مرتبہ ایسے اقدام بھی کر رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے جو بعد میں اس کو بھیڑوں کے چھتے کے اندر جس طرح ہاتھ ڈالتے ہیں نا، تو وہ اس کو پھر دے ول بائٹ بیک لیٹر، اس کے لیے پرابلمس ہو سکتی ہیں اس کے اندر. دوسری بات جو ہے اس میں خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہاں ایک پیراڈائم شفٹ دیکھنے میں آیا ہے یہ پچھلے کچھ عرصے میں. برہان وانی، پھر یہ برہان مانی ایک تھے، اور اس کے بعد پھر یہ جو ریاض نائکو جن کو شہید کیا ریسنٹلی، جن کو شہید کیا گیا. حزب المجاہدین جو ہے ان کا بالکل ڈفرنٹ موڈس اپرینڈی ہے، بالکل ڈفرنٹ رول ہے، اور یہی پیراڈائم شفٹ وہ ہے تحریک حریت سے. ایگزیکٹلی ایک پولیٹیکل فیس ہوا کرتا تھا، اور انڈیا نے دبایا اس کو، بہت زیادہ دبایا، ان کے ساتھ وعدے بھی کیے، اور وعدوں کرنے کے بعد مکر بھی گئے. کانگریس نے بھی یہ کیا، بی جے پی نے تو کھل کے کرنا شروع کیا. نہ صرف دبایا بلکہ پوری قیادت قید ہے، بند ہے. اب تو علی شاہ گیلانی تک جو ہے، جو معمر ترین شخص ہیں آزادی کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے جدوجہد کی ہے، وہ آج تک بند ہے. وہ بند ہے.
لیکن برہان وانی اور یہ حزب المجاہدین جو ہے انہوں نے آ کے جو اپنا پیراڈائم شفٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ انہوں نے یہ پیش کرنا شروع کیا کہ اب ہمیں سیاست کے اندر نہیں آنا. انہوں نے ایک آئیڈیلائز کیا, رومانٹیسائز کیا, یوں کہہ لیں آپ کہ افغان طالبان کا ایک ماڈل ہے. انہوں نے کس طرح ایک جدوجہد کر کے, جنگ کر کے امریکہ کو ایک طرح سے گھٹنوں کے بل لٹا دیا ہے. یعنی کہ وہ امریکہ گھٹنوں کے بل آ چکا ہوا ہے ان کی ایک اگریسو پالیسی کی وجہ سے. تو انہوں نے بھی یہاں اگریسو پالیسی شو کرنا شروع کر دی. اب اس اگریسو پالیسی کی وجہ سے انڈیا, ایک تو انڈیا میں انتہا پسند بہت زیادہ ہے, انتہا پسند حکومت بھی ہے اور سارے ادارے بھی ہیں, بہت سارے ادارے جس طرح میں نے ذکر کیا نا پہلے. تو سیکولر آوازیں بہت کم ہیں. جو کوئی اگر ماڈریٹ ہندو ہوتا تھا تو ماڈریٹ ہندوز جو جن کو کہا جاتا ہے یا سیکولر ہندوز جن کو کہا جاتا ہے ان کی آوازیں دب چکی ہوئی ہیں. اور ساتھ یہ کہ مسلمان آبادی کے اندر بھی چینجز آنا شروع ہوئی ہیں انڈیا کے اندر جو موجود تھے. پہلے وہ جب شنید یہ ہے کہ کشمیر کا حوالہ اگر کوئی پاکستان سے جا کے وہاں دیتا تھا تو وہ یہ کہا کرتے تھے انڈیا کے مسلمان کہ آپ کیوں اس معاملے کے اندر بات کرتے ہیں, یہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. لیکن انہوں نے دیکھا مودی حکومت کے دوران کہ انڈیا جو ہے اس کی اصل چہرہ کیا ہے, بھیانک چہرہ, اور وہ مسلمانان ہند کے اوپر سامنے واضح ہو کے بھی آنا شروع ہوا. اور یہی ایک پیراڈائم شفٹ کے اندر بات جو تھی وہ زیادہ مؤثر انداز میں سامنے آنا شروع ہو گئی. جہاں تک مسلم ممالک اور پاکستان کا تعلق ہے, سب سے پہلے تو ہم این جی اوز کی بات کر لیتے ہیں نا. دنیا بھر کی این جی اوز ہو, یونائٹڈ نیشنز ہو, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو, یو ایس سی آئی آر ایف ہو, وہ انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کا جو کمیشن ہے جن کی ابھی کانگریس کے اندر ہے, رپورٹ آئی ہے 2020 میں, جن کی اس کی رپورٹ کے بارے میں تو ایک بات آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ اگر آپ ان کی ہسٹری اور ٹریک ریکارڈ دیکھیں پچھلے 10 سالوں کی رپورٹس تو اس میں 4 یا 5 چیزیں آپ کو بالکل صاف نظر آئیں گی. چائنا اور رشیا کو انہوں نے بیش کرنا ہوتا ہے, برا بھلا کہنا ہوتا ہے. یورپ کو اور یو ایس اے کو انہوں نے کبھی برا بھلا نہیں کہنا ہوتا. بالکل صحیح. اسرائیل کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا. پاکستان کے اندر انہوں نے جگہ جگہ, اور پاکستان کے ساتھ ساتھ اور اسلامی ممالک جو ہے چاہے جتنا بھی ان کی پالیسی کو ٹو کریں, سعودی عرب جتنا بھی ماڈریٹ ہونے کی کوشش کرے, انہوں نے کرٹیسائز نہیں کرنا ہے, یہ ہیومن رائٹس پورے نہیں کر رہا. اور اس مرتبہ کیونکہ یہ ایک ایشو ایسا ہے جو برننگ ہے, پوری دنیا میں پھیل چکا ہے, انہوں نے انڈیا کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ یہ انڈیا جو ہے یہاں پہ اسٹیٹ بیکڈ جو ان کے اندر ہی ٹیررسٹ گروپس ہے پیدا ہونے شروع ہو گئے. ٹیررسٹ کا نام نہیں, ملیٹنٹس کا نام انہوں نے زیادہ یوز کیا. ملیٹنٹ گروپس جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہوئے ہیں, وہ ٹیررسٹ بھی نہیں کہتے ان کو. یہ جو اگر آپ وہ رپورٹ دیکھیں تو جو کشمیر کی صورتحال ہے اس پہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے بس. جی بالکل چھوٹا سا پیراگراف, اور یہ ان کی ایک ہسٹری رہی ہے. جہاں تک اسلامی ممالک کا تعلق ہے تو وہ بھی صرف بیانات کی حد تک رہتے ہیں. کویت نے او آئی سی کو یہ کہا کہ آپ اس ایشو کو تھوڑا سا دیکھیں, یعنی کہ, اور او آئی سی نے یہ کہا کہ مسلمان ممالک کو چاہیے کہ اس کو دیکھیں. ٹھیک, یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر شفٹ کرتے ہیں. اس کے برعکس اب دیکھیں جنہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے. اب پاکستان کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے, ڈپلومیٹک کے حوالے سے کچھ کیا بھی ہے, لیکن سینکشنز کوئی نہیں لگائیں پاکستان نے. عرب ممالک نے سینکشنز کوئی نہیں لگائیں. ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک نے یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا حزب الشیطان, یعنی کہ یہ جو یو ایس اے ہے یا یورپ کے اندر لوگ ہیں, ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن, ساتھ انڈیا کو بھی ملا لیں, اسرائیل کو ملا لیں, ان کو اگر پرابلم کبھی آئی ہے تو وہ یا تو اس وقت آئی ہے جب ایمبارگو آئل کا لگایا گیا تھا 1970s میں شاہ فیصل کی طرف سے سعودی عرب میں, تو لائنیں لگ گئی تھیں, وہاں تیل نہیں مل رہا تھا, اور اس کے بعد ان کو کیا کیا پرابلمز, کس طرح کی توجہ انہوں نے کی تھی, یہاں تک کہ شاہ فیصل کو شہید بھی کروایا انہوں نے. 1974 کی جو ریونج وار جو تھی, یوم کپور وار جو تھی, یہ جو ایجپٹ نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر, اسرائیل کی گرین لائن کو کراس کر گیا ہوا تھا وہ ایک طرح سے. لیکن وہاں بھی یہی ہوا کہ ہمارے ایک اور اسلامی ملک جو ہے انہوں نے اس کی مخبری پہلے ہی کر دی ہوئی تھی تھوڑی سی, اور پھر امریکہ کی ہیلپ آنا شروع ہو گئی. گولڈا مائر تو خودکشی کرنے پہ آ گئی ہوئی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے وسیم صاحب کہ مسلم ممالک اگر عملی اقدام لیں تو پھر تو کچھ بنتا ہے. میں اسی طرح ماننا چاہ رہا تھا کہ عملی اقدام مسلمان ممالک لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے, بیگ صاحب کی رائے لیتے ہیں اس پہ. نہیں لے رہے. جی بیگ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ کہ مسلمان ممالک اس ایشو پہ کچھ بولیں گے, کوئی عملی اقدام اٹھائیں گے, یا او آئی سی کی کم از کم کو میٹنگ بلائیں گے اس ایشو پہ؟ دیکھیں جی, اس کو تو فی الحال جو حالات ہیں, آج کے جو حالات ہیں, اس کو رول آؤٹ کر دیں کہ مسلمان کسی قسم کا کوئی عملی قدم اٹھائیں گے
کوئی مسلمان ملک انکلوڈنگ پاکستان کوئی حالات ہی نہیں ان کے ہیں، اس لیے کہ وہ دبے ہوئے ہیں. مڈل ایسٹ کو دیکھ لیجیے، جو کچھ کر سکتا ہے واقعی کچھ کر سکتا ہے. مڈل ایسٹ چاہے تو انڈیا، خاص طور پر انڈیا کل پاؤں میں گر جائے، مڈل ایسٹ کے بھی اور مسلمانوں کے بھی، اگر آج تجارت بند کر دے. ہاں، یو اے ای کی طرف سے اگر اکنامک تھریٹ آ جائے انڈیا کو تو وہ ہر مطالبہ مانا جا سکتا ہے. کر دے آج، وہ ان کے ساتھ سفارت بند کر دے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ انڈیا اس پر چل سکے. لیکن یہ ہے کہ اپنے عزم میں فرق ہے، اپنی نیت صاف نہیں ہے، اپنا سمت اپنی درست نہیں ہے. تو اس پر ہم افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. کوئی امکانات نہیں ہیں، کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے فی الحال. ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، ابھی رضا الحق صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ڈیموگرافک چینج کی بات کی. آپ یہ فرمائیے کہ ڈیموگرافک چینج کی اصلیت کیا ہے، اور کیا بھارت جو ہے وہ اسرائیل کی طرح جو ہے وہ ڈیموگرافک چینج کر کے کچھ مطلب یہاں پہ آبادیاں قائم کر سکتا ہے، لوگوں کی سیٹلمنٹ کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ کسی طرح ممکن ہوا کشمیر میں کہ باہر سے لوگوں کو لا کے یہاں آباد کر لے جیسے یہودی جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ دیکھو، یہ ڈیموگرافک چینج کہتے ہیں مصنوعی طور پر اور زور آوری سے آبادی کے تناسب کو بدلنا. جی، یہ اسرائیل نے کر کے دکھا دیا ہے. اسرائیل میں طاقت بھی تھی، اسرائیل میں عزم بھی تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں صاف کہنا چاہیے کہ یہودیوں نے اس حوالے سے، اپنے مذہب کے حوالے سے یا اپنی ریاست کے حوالے سے بڑی قربانیاں دی ہیں. انہوں نے نیو یارک اور امریکہ کے محلات اور آسائش کی جگہ چھوڑ کر وہ کہاں گئے؟ صحراؤں میں آئے اور آباد ہوئے، اور انہوں نے صحراؤں کی سختیوں کو برداشت کیا اپنے اس مقصد کے لیے کہ ہم نے یہاں ڈیموگرافک چینج کرنی ہے، ہم نے یہاں آبادی کا تناسب چینج کرنا ہے. اور انہوں نے اس سختی برداشت کی اور اب بھی کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بہت مالدار تھے امریکہ میں اور بڑے آسائش سے تھے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے. یہاں آ کر انہوں نے بڑی سخت زندگی گزاری ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ کے حکم سے ہندو یہ کام نہیں کر سکے گا. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ دو وجہ ہے. ایک تو ہندو کی کمٹمنٹ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی یہودی کی اسرائیل کے لیے کمٹمنٹ ہے. یعنی اپنے مذہب کے حوالے سے اور اپنے دیس کے حوالے سے ہے بھی، تو مذہب کے یعنی کشمیر کے حوالے سے نہیں ہے کہ انہیں ایک عام ہندو کو کشمیر کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کانگریس یا بی جے پی کی حکومت سمجھتی ہے. اصل میں بات کیا تھی، تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں. پنڈت نہرو جس کا کی رول تھا تقسیم ہند میں، اصل میں وہ کشمیری پنڈت تھا. اس کا ایک جذباتی لگاؤ تھا کشمیر کے ساتھ. اچھا، اور یہ سارا جذباتی کھیل کا نتیجہ ہے، اور اس نے کشمیر کو زبردستی پاکستان سے جوڑا. وگرنہ آسام کے لوگ، بنگال کے لوگ، ایسٹ بنگال جو ہے، ان کا کیا تعلق کشمیر کے ساتھ؟ کوئی جذباتیت نہیں ان کے ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اگر ہندوؤں نے، اگر بی جے پی کی حکومت نے زبردستی کچھ لوگ لا کر کشمیر میں آباد کیے تو کشمیری انہیں بگائیں نہ بگائیں، وہ خود بھاگ جائیں گے اور بھاگ جائیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں، آج سے 15-20 سال پہلے بھی انڈیا اس قسم کی ایک کوشش کر چکا ہے. کچھ لوگوں کو لا کر آباد کیا تھا، لیکن وہ اپنے جگہ بیچ بچا کر پیسے کھا پی کر پھر واپس بھارت بھاگ گئے. اب بھی یہی ہوگا. انڈیا یہ کام نہیں کر سکے گا. ایک صاحب، میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ ہندو جو ہے اس کی بہادری اور جرت جو ہے نا اس کی سرشت میں شامل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب مشرقی پاکستان ہے، اگر اس میں بھی گھر کے بیٹی اس کے ساتھ نہ ملتے تو وہ مشرقی پاکستان میں بھی کامیاب نہ ہوتا. آپ نے بالکل. اور اگر وہ وہاں پہ آ کے مطلب وہاں پہ رہنا جو ہے کشمیر میں آ کے، کشمیریوں کے مقابلے پہ آ کے وہاں پہ آباد ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یہ ان کی سرشت میں نہیں ہے. میرا خیال ہے، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہودی ان کے نسبت بہادر ہے. یہودیوں نے جو جنگیں بھی لڑی ہیں، 74 والی بھی، اور اس سے پہلے 48 والی بھی، اور اس سے پہلے 67 والی بھی، بڑی بہادری سے لڑی. اس میں کوئی شک نہیں. دشمن ہے، لیکن ہمیں حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے. ہندو، آپ نے بالکل صحیح کہا، ہندو اس وقت تک جنگ کی طرف نہیں جاتا جب تک یہ یقین اس کے ساتھ، یہ بات
پریکٹیکلی اس کے سامنے نہ رکھتی جائے کہ تم فتح یاب ہوگے، تم کامیاب ہوگے. 71 میں ایک پورا پلان بنا کے ان کے آگے رکھ دیا گیا تھا کہ فتح تمہاری جولی میں پڑی ہے، تب وہ انہوں نے بہادری دکھائی تھی. لیکن اس صورت میں ہندو آگے بڑھ کر یہ کام کرے، یہ ہندو کی سرشت میں شامل نہیں ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. اس میں ایک چیز کا اضافہ صرف کرنا چاہوں گا، یہ جو ہے نا معاملہ ڈیموگرافک چینج کا، خاص طور پہ اسرائیل کا. اسرائیل کے اندر اس وقت جو معاملات ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں ان کی کمٹمنٹ کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں. ویسے ہم رومانٹیسائز نہیں کرتے ان کی کمٹمنٹ کی، کیونکہ ان کی کمٹمنٹ آخرکار ان کو بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے تو صحیح نا، ہے صحیح، لیکن بربادی کا اظہار تو کر رہے ہیں وہ. آپ دیکھیں نا پورے بھارت میں اس کا اظہار کر رہے ہیں. ریزن یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ کہا گیا ہے اس کے آخر کے اندر کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ ان کے اوپر آخری عذاب آئے. تو وہ آخری عذاب کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، جیسے مرضی ہو رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں کا پلان ہے اور ایک اللہ کا پلان ہے جو چل رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تیسری دفعہ ایک ہی سال میں الیکشن ہوئے، حکومتیں نہیں بن پائی تھیں. ایک شخص جس کی پارٹی تھی بلو اینڈ وائٹ، بینی گینٹس، جنرل ہے، نتنیاہو کے اندر کام بھی کیا ہوا اس نے اپنی پارٹی توڑ دی بلو اینڈ وائٹ، تاکہ آدھی پارٹی نتنیاہو کے ساتھ مل سکے، میجورٹی مل سکے اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ بن سکے. اور اس کے بعد اعلان کیا کہ جارڈن ویلی کو نیکس کرنے جا رہے ہیں ہم، ویسٹ بینک میں 7000 نئی سیٹلمنٹس بنانے لگے ہیں، سیریا پہ حملے شروع کر دیے اور ادھر ادھر اور جگہوں پہ حملے بھی شروع کر دیے. پاکستان کو کوئی سبق لینا چاہیے، پاکستان کو اس چیز سے جس طرح بیگ صاحب کہہ رہے ہیں سبق لینا چاہیے. اور بہرحال ایک چیز ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے کرنے کا کام، جو بعد میں ہم اس کا ذکر کریں گے، مسلمانوں کے لیے کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو احادیث ہیں ان کی روشنی میں، اور صحیح حدیث خاص طور پہ ان کی روشنی میں، خراسان سے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اسی لیے وہ بار بار افغان طالبان کی طرف جاتے ہیں، اسی لیے افغانستان پہ جا کے حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار. خراسان سے، جو اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، خراسان سے کالے جھنڈے والے جو ہیں وہ نکلیں گے اور ان کا کوئی راستہ نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ ایلیا اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یروشلم کو کہا جاتا تھا، ایلیا میں جا کے وہ جھنڈے گاڑ دیں گے. سر جی وہ آپ جھنڈوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ امریکہ نے اور یہ جو شیطانی قوتیں ہیں انہوں نے داعش کو کالا جھنڈا بھی جو ہے وہ اسی چکر میں جان بوجھ کے ایک سازش کے تحت تھمایا، جس طرح جھوٹے نبی جو جگہ جگہ کھڑے کرتے ہیں نا کہ وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کا ڈگمگا جائے اور وہ ایمان اپنا متزلزل کر بیٹھے ہیں مسلمان، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے، خاص طور پہ اس علاقے میں، ہمارے والے علاقے میں. تو بہرحال یہ ایک ڈفرنس ہے. انڈیا اس لیے بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا ان چیزوں میں کہ علاقوں کا اور ان چیزوں کا بھی بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ زلمے خلیل زاد نے حال ہی میں جو ہے نا ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے، پاکستان میں بھی وہ آئے ہوئے تھے تھوڑے دن پہلے، تو اس میں انہوں نے یہ طالبان کو، افغان طالبان کو یہ کہا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شیر محمد عباس صاحب کا انٹرویو ہے جس میں انہوں نے یہ انڈیا کو باقاعدہ یہ کہا ہے کہ پچھلے 40 سال سے جو ہے آپ افغانستان کے غداروں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ ان کی آفر کا جواب تھا یا واقعی طالبان جو ہے انڈیا کے ساتھ مذاکرات کی طرف جائیں گے؟ وسیم صاحب یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ کسی نہج پہ آگے جائے اور منطقی انجام تک پہنچے. اس کا منطقی انجام مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ کوشش امریکہ بھی کرتا رہے گا، کوشش انڈیا بھی کرتا رہے گا کہ کسی نہ کسی طرح انڈرمائن کیا جائے افغان طالبان کو. اور ان کے وہاں پہ پپٹس بھی موجود ہیں، اشرف غنی کی صورت میں ہیں، عبداللہ کی صورت میں. اشرف غنی اور عبداللہ نے تو آپس میں مل کے پاور شیئرنگ ڈیل بھی کر لی ہے. انہیں معلوم ہے اس بات کا کہ ان کی پاور شیئرنگ ڈیل اور ان کا حکومت میں رہنا صرف اسی وقت تک ہے جب تک امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، یہ جو زلمے خلیل زاد نے کہا ہے، جی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے بھارت کی حمایت میں یہ بات کی ہے. اصل میں زلمے نے بھارت کو انتباہ کیا ہے کہ عام کو ان سے بچو، ان کے ساتھ صلح کی طرف آؤ، ان کے پاؤں پکڑو، ان سے مصالحت کی بات کرو. یعنی میری ذاتی رائے ہے، نہیں مشورہ تو وہ طالبان کو دے رہا ہے، یہ طالبان کو مشورہ دے رہے ہیں. بیگ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں کافی حال میں وہ بھارت کو وارن کر رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے نا اس کے لیے تمہارے پاس ایک ہی حل ہے کہ جس طرح ہم نے ہاتھ جوڑے ہیں افغان طالبان کے سامنے،
تم بھی زور دو. ویسے تو انہیں دونوں کو مشورہ دیا ہے, ہندوستان ٹائمز میں. ہے. اب دیکھیں ہندوستان ٹائمز میں آرٹیکل آیا کہ اب انڈیا کو چاہیے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی طرف بڑھے, جس طرح بیگ صاحب ذکر کر رہے ہیں. لیکن یہ بظاہر ممکن ہے, افغان طالبان سمجھدار ہیں, ان کو معلوم ہے کہ یہ دھوکہ دینے والی قوم ہے, تو وہ ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ایک لیول کے اوپر ڈپلومیٹک ریلیشنز, لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ کو کوئی بہت زیادہ دھوکہ دیتا ہے, جس طرح یو ایس اے, تو پھر اس کا معاہدہ جو ہے اس کے منہ پہ دے کے مار دیا جاتا ہے, اس کا معاہدہ جو ہے وہ اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے. تو انڈیا کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے افغان طالبان کے یا افغانستان کے اس وقت تو معاملات ہیں کیونکہ پپٹ حکومت ہے, ٹھیک ہے افغان طالبان حکومت میں آتی ہے تو وہ یہ نہیں چاہے گی کہ اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ برے تعلقات ہوں, لیکن ایک وقت ایسا بھی تو آئے گا کہ اگر انڈیا کی طرف سے شرارتیں نہ ختم ہوں تو اس کا جواب تو دیں گے نا کوئی نہ کوئی وہ. ٹھیک ہے رضا الحق صاحب, پروگرام کے آخر میں یہ فرمائیے کہ جب ہم انڈیا کا ایک اوور آل جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ آزادی کی تحریکیں چل رہی, اس میں سب سے طاقتور اور توانا آواز تو کشمیر میں ہے, جو کشمیری جو ہے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کو جو ہے نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور ایک عرصے سے کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسام میں بھی جو ہے ایک علیحدگی پسند بڑی ہی زبردست تحریک چل رہی ہے اور جس میں بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے انڈین فورسز کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آسام والی تحریک جو ہے وہ انڈیا میں کوئی چینج لا سکے گی, یا انڈیا اگر وہ کوئی ایسا مطلب آسام والی تحریک جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے تو انڈیا میں کوئی چینج آنے والی ہے آپ کے خیال میں؟ وسیم صاحب, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا کے اندر بہت ساری ایسی موومنٹس چل رہی ہیں جو کہ انڈیا سے علیحدہ ہونا چاہتی ہیں جی, اور تقریباً گنتی کے اندر 17 سے 21 تک کہا جاتا ہے کہ یہ موومنٹس ہیں. اس میں مسلمانوں کی موومنٹس بھی ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا, مقبوضہ کشمیر کی تو سب سے مشہور ہے. اس کے بعد انڈیا کے اندر مقبوضہ کشمیر تو انڈیا کا ہے بھی نہیں, ہم تو نہیں مانتے اور انٹرنیشنلی بھی نہیں مانا جاتا. اس کے علاوہ انڈیا کے اندر جو موجود ہے, مطلب یہ منی پور کے اندر دیکھ لیں, میزورام کے اندر دیکھ لیں, ناگالینڈ کے اندر دیکھ لیں, نام لیتے جائیں آپ بہت سارے ہوں گے. سکھوں کی اپنی علیحدہ ہے خالستان کے لیے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ اسام جو ہے وہ ایک عرصے سے انڈیا کے اندر, خاص طور پہ جب سے بی جے پی نے اپنا اصل چہرہ ہے انتہا پسند ہندو کا چہرہ وہاں پہ دکھانا شروع کیا, اور یہ دکھانا شروع کیا کہ حکومت اصل میں ہندوؤں کی رہے گی اور مسلمانوں کو چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا, چاہے وہ جو مرضی کہتے رہیں, چاہے آپ کے پولیٹیشنز یعنی کہ مسلمان پولیٹیشنز جو انڈیا کی پارلیمنٹ میں موجود ہیں, چاہے وہ مسلمان علماء ہوں جو مساجد میں ہیں یا درگاہوں میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ رہیں, وہ جتنا بھی کہتے رہیں کہ ہم برابر کے شہری ہیں, انڈیا ہمارا برابر کا ملک ہے, اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہ صرف انتہا پسند ہندوؤں کا ملک ہے. اس کے علاوہ سب جو ہیں وہ ان کے لیے انٹچیبلز ہیں. اب تو باقاعدہ قانون پاس کر دیا نا انہوں نے, اور ساتھ ان کا آن دا گراؤنڈ ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہے, بیہیویئر بھی یہی ہے. اسام کے اندر اس چیز کو سب سے پہلے مسلمانوں نے ریئلائز کیا اور عام مسلمانوں نے ریئلائز کیا. وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ کسی جماعت نے یہ بات ریئلائز کی ہو. ہاں یہ کچھ شنید ہے کہ وہاں القاعدہ ان سب کانٹیننٹ کے نام سے وہاں پہ آرگنائزیشن آئی اور انہوں نے کچھ اپنی ایکٹیویٹیز وہاں پہ شروع کی, لیکن عوام نے بہت زیادہ اس کے اوپر, کیونکہ انڈین وہاں پہ لنچنگ کے واقعہ یعنی کہ زندہ جلا دینے کے واقعات جو تھے, اس وجہ سے صرف کہ وہ گائے کا گوشت لے کے جا رہا ہے, یا اس وجہ سے صرف کہ وہ مسلمان ہے, مسلمانوں جیسا نام ہے تو جب دل کیا جا کے مار دیا, اس نے ریڑھی لگائی ہوئی اس کو جا کے مار دیا. تو ان واقعات کے بعد سر جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ اس کی تو اتنی مثالیں ہیں کہ ابھی میں نے جیسے عرض کیا کہ ہریانہ میں اور دہلی میں زبردستی مسلمانوں کا مذہب تبدیل کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور پھر الہ آباد کے جو مجسٹریٹ صاحب تھے انہوں نے کھلے عام اذان لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دینے پہ پابندی لگا دی. اب وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ کورٹ میں گئے ہیں اور کورٹ نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو اذان دینے کی اجازت تو دے دی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ لاؤڈ اسپیکر پہ جو ہے اذان نہیں دے سکتے. دیکھ لیجیے نا, یہ تو حالات ہیں وہاں. یہ حالات ایسے ملک کے ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے, اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتا ہے. تو یہ تو بہرحال جھوٹ کا پلندہ ہے, ایک سیکولرزم انڈیا کی اور ڈیموکریسی انڈیا کی. لیکن آسام کے اندر جو موومنٹ چل رہی ہے انڈیا کو معلوم نہیں ہے, لیکن انڈیا بدل چکا ہوا ہے, یہ معلوم اس کو بعد میں ہوگا. ابھی اس وقت مسلمان نعرے تو شائننگ انڈیا کے لگا رہے ہیں نا, شائننگ انڈیا اس کے لیے ایک سائڈ پہ. جس وقت شائننگ انڈیا کے نعرے لگتے تھے نا وسیم صاحب, اس وقت بھی وہاں پہ سلمز دیکھنے والی تھی انڈیا کی. انڈیا کبھی بھی شائننگ نہیں رہا, یہ حقیقت ہے. انڈیا کے اندر سب سے زیادہ پاورٹی ہے,
دنیا کی. صحیح بات. کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا کا ایک چہرہ ہے, لیکن وہ بہت چند لوگوں کا چہرہ ہے جو دکھایا جاتا ہے پوری دنیا میں. میڈیا دکھاتا ہے, بالی ووڈ دکھاتا ہے, اس طرح کی چیزیں دکھاتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک جو ریسرجنس کے لیے اپنے کام شروع کیا ہے, اس کا آغاز آسام سے ہوا, اور انڈیا کو اس چیز کا خطرہ ہے, اور اسی لیے اس نے ڈیٹینشن سینٹرز بھی وہاں بنائے ہوئے ہیں. این سی آر اور اس طرح کے اور لاز بھی وہاں لے کے, جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے, وہ وہیں پہ سب سے پہلے آغاز کیا انہوں نے آسام کے اندر, کہ رجسٹر کریں ان کو. یہ کہیں بنگلہ دیش سے تو نہیں آگے ہوئے, بنگالی تو نہیں ہے, بہاری تو نہیں ہے, یہ کہیں افغانستان سے تو نہیں آگے ہوئے. یہاں پہ جو صدیوں سے وہاں بعد ہیں وہ اجنبی ہیں آج, وہ اجنبی ہیں آج. لیکن اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ جو آسام ہے وہ انڈیا کے انتہا پسند سوچ اور ان کے مقاصد کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے. میرے نزدیک تو یہ وجہ ہے کہ آسام کی اہمیت ہے, اور انڈیا بدل چکا ہوا ہے. انڈیا کو ابھی معلوم نہیں ہے, مودی کو معلوم نہیں ہے, لیکن انڈیا بدل چکا ہوا ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کسی نے کہا تھا, اور کافی حد تک ٹھیک کہا تھا, کہ پاکستان مسلمانوں نے نہیں, ہندوؤں نے بنایا تھا. ہندوؤں کی بہت زیادہ انتخاب, ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے بنا تھا. اور اسی طرح اگر انڈیا پاش ہوا, اور انشاءاللہ ہوگا, تو وہ اپنے اس رویے کی وجہ سے ہوگا جو وہ مسلمانوں سے اس وقت اس نے اختیار کیا ہوا ہے. وہ آسام میں ہو, وہ ناگالینڈ میں ہو, وہ جہاں بھی ہو, وہ جس طرح لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے, غیر ہندوؤں کو, مسلمانوں کو نہیں, صرف غیر ہندوؤں کو جس طرح دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے, یہ دیوار ہندوؤں کے اوپر آ گرے گی. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.